بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو ناظرین، ہم لوگ پچھلی بار ہم لوگوں نے ڈسکس کیا تھا کہ یوسف علیہ السلام جو ہے وہ مصر میں رہنے لگے، اور بادشاہ کے بعد یوسف علیہ السلام ہی سب سے اونچے عہدے پہ تھے۔ جس طرح سے یہ کہہ لیں کہ ایک ڈیپیوٹی جو ہوتا ہے یا ایک ایڈوائزر جو ہوتا ہے پرائم منسٹر کا یا پریسیڈنٹ کا، وہ بہت ہی پاورفل ہوتا ہے۔ کئی چیزوں میں وہ سجیسٹ کرتا ہے پرائم منسٹر یا پریسیڈنٹ کو۔ تو وہ جو درجہ تھا، وہ درجہ یوسف علیہ السلام کو مل گیا وہاں۔ تو یوسف علیہ السلام جو تھے وہاں پر بہت بڑے، یعنی کہ یہ سمجھیے مقام، جو افسر والا مقام مل گیا۔ تو اس طرح سے وہ بچہ جس کو اس کے بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا تھا، آج مصر سلطنت میں خاص عہدے پر منتخب تھا۔ تو اس کے انصاف کا دور دور تک ذکر ہونے لگا یوسف علیہ السلام کا۔ آبویسلی نبی جو ہوتے ہیں وہ انصاف منصف مزاج ہوتے ہیں، انصاف پسند ہوتے ہیں۔ مصر میں سوکھے کا جو وقت بھی بیت گیا، پھر وہاں بہت تیزی سے پیداوار ہونے لگی۔ پھر ایسا ہی ہوا کہ شام، فلسطین میں بھی سوکھا پڑ گیا، اور لوگ وہاں سے مصر کی طرف جانے لگے کہ وہاں کا بادشاہ بڑا انصاف پسند اور رحم دل ہے۔ ان آنے والوں میں یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی تھے، جن کو انہوں نے پہچان لیا، لیکن ان پر ظاہر نہیں ہونے دیا۔ وہاں کے حالات پوچھتے رہے، ان کے ماں باپ اور دوسرے بھائیوں کے بارے میں بھی پوچھا، اور اسی طرح اپنے گھر کے بارے میں بھی سب کچھ معلوم کر لیا۔ واپس جاتے ہوئے یوسف علیہ السلام نے ان سے گزارش کی کہ تم دوبارہ آنا تو میں اپنے بھائی بنیامین کو بھی دوبارہ جب آنا تو اپنے بھائی بنیامین کو بھی ساتھ لانا، نہیں تو میں تمہیں کچھ نہیں دوں گا۔ تو یہ ایک اسٹریٹجی تھا کہ ان کے بھائی جو سگے بھائی بنیامین تھے ان سے مل سکیں۔ تو یہ قرآن سورہ 12 سورہ یوسف آیت نمبر 59 سے لے کے 61 تک ہے یہ چیزیں۔ جب وہ فلسطین پہنچے تو انہوں نے والد سے کہا کہ اس بار ہمارے ساتھ بنیامین کو بھی بھیج دیجیے، لیکن یعقوب علیہ السلام جو ایک بار اپنے پیارے بیٹے یوسف کو کھو چکے تھے، اب دوسرے لڑکے کو بھی گنوانے کی ہمت نہیں رکھتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ یہ میرے بیٹوں نے ہی اس کو کہیں گم کیا ہے۔ تو لیکن بیٹوں نے گزارش کے سامنے مجبور ہو گئے۔ آپ نے چلتے چلتے کچھ ضروری نصیحتیں کی جو قرآن میں اس طرح سے بیان کی گئی ہے۔ یہ بہت تگڑا نصیحت تھا جسے کہتے ہیں ہم۔ تو وہ نصیحت قرآن اس طرح سے کہتا ہے کہ اور اس نے کہا، میرے بچوں، مصر پہنچ کر ایک ہی دروازے میں داخل نہ ہونا، بلکہ الگ الگ دروازے میں داخل ہونا۔ اگرچہ میں تمہیں اللہ کے مقابلے میں کسی چیز سے بچا نہیں سکتا، حکم تو بس اللہ ہی کا چلتا ہے، اور اسی پر میرا بھروسہ ہے، اور بھروسہ کرنے والوں کو اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ جب وہ اس شہر میں داخل ہوئے تو جس طرح ان کے والد نے حکم دیا تھا، تو یہی چیز اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی ان کے کام آنے والا نہ تھی۔ بس یعقوب کے جی کی یہی خواہش تھی، یعقوب علیہ السلام کی یہی خواہش تھی جسے انہوں نے پوری کر لی، ان کے بیٹوں نے۔ یقین وہ علم رکھنے والا ہے، اسی لیے ہم نے اسے علم عطا کیا تھا، لیکن زیادہ تر لوگ نہیں جانتے۔ اور یہ لوگ یوسف کے پاس حاضر ہوئے تو اس نے اپنے بھائی بنیامین کو اپنے پاس ٹھہرایا اور کہا، یقیناً ہی میں تیرا بھائی ہوں، جو کچھ یہ لوگ کرتے رہتے ہیں تو اس پر دخی نہ ہو۔ پھر جب ان کا سامان تیار کر دیا گیا تو اپنے بھائی کے سامان میں پانی پینے کا برتن رکھ دیا، اور پھر پکارنے والوں نے پکار کر کہا، اے قافلے والو، تم لوگ یقیناً ہی چور ہو۔ وہ اس کی طرف پلٹتے ہوئے بولے، تمہاری کیا چیز کھو گئی ہے؟ بولے، بادشاہ کا جو ہے نا پیمانہ وہ نہیں مل رہا ہے۔
گلاس جسے کہتے ہیں وہ نہیں مل رہا ہے، تو جو آدمی اسے لا دے اسے ایک اونٹ کا بوجھ اناج انعام میں ملے گا اور میں اس کا ذمہ دار ہوں۔ تو بولے اللہ کی قسم تمہیں معلوم ہے کہ ہم اس لیے نہیں آئے بلکہ ہم اس ملک میں بگاڑ پیدا کریں اور نہ چور بنے، ہم اس لیے یہاں نہیں آئے۔ اس نے کہا اگر تم جھوٹے نکلے تو اس چور کی سزا کیا ہے جانتے ہو؟ تو وہ بولے کہ اس کی سزا یہ ہے کہ جس کے سامان میں وہ نکلے وہی اس کا بدلہ ٹھہرایا جائے۔ تو ہم ظالموں کو اسی طرح جو ہے نا وہ جو ہے ظالموں کو اسی طرح اس کا جو صلہ دیتے ہیں، پنشمنٹ دیتے ہیں جسے کہتے ہیں۔ پہلے ان کے سامان سے تلاش کرنا شروع کیا، پھر اس کے بھائی بنیامین کے سامان سے اسے نکالا گیا۔ اس طرح ہمیں یوسف کے لیے طریقہ نکالا۔ یہ یوسف علیہ السلام کی اسٹریٹجی تھی، کوئی سامان اگر نکل جائے تو پھر وہ چاہتے تھے کہ بھائیوں کو رکھ لیں بنیامین کو اپنے پاس۔ وہ بادشاہ کے قانون سے اپنے بھائی کو حاصل نہیں کر سکتا تھا۔ یہ اور بات ہے کہ اللہ ایسا چاہتا تھا۔ ہم جس کے چاہتے ہیں دروازے اونچے کر دیتے ہیں، اور ایک جاننے والا ایسا بھی ہے جو ہر جاننے والوں سے بڑا ہے۔ انہوں نے کہا اگر یہ چوری کرتا ہے تو اس سے پہلے اس کا ایک بھائی بھی چوری کر چکا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے اسے اپنی جی میں ہی رکھا، اسے ان پر ظاہر نہیں کیا۔ تم لوگ بڑے ہی برے ہو، اور جو کچھ تم بیان کرتے ہو اللہ اسے اچھی طرح جانتا ہے۔ تو انہوں نے کہا اے عزیز، اس کا باپ بہت بوڑھا ہے اور اس کی جگہ ہم میں سے کسی کو رکھ لیجئے، کیونکہ یہ یوسف علیہ السلام کے دوسرے بھائیوں نے کہا کیونکہ وہ وعدہ لے کے آئے تھے اپنے والد سے، دھیان رکھیں گے، ہم تو دیکھتے ہی آپ اچھے کام کرنے والوں میں سے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ اس بات کو اللہ بچائے کہ جس کے پاس ہم نے اپنا مال پایا اسے چھوڑ کر کسی اور کو ہم پکڑ لیں، اور ہم ایسا کریں تو یقیناً ہم ظالم ہوں گے۔ تو پھر جب وہ اس سے نا امید ہو گئے تو مشورے کے لیے الگ ہی بیٹھے۔ تو ان میں سے جو بڑا تھا اس نے کہا کیا تم نہیں جانتے کہ اس طرح تمہارا باپ تم میں سے اللہ کی قسم لے چکا ہے۔ اب کچھ چینجز، کچھ شرمندگی تو ہو گئی تھی جب بنیامین کو لائے تو وہ قسم کھا کے آئے تھے وہاں سے کہ حفاظت کریں گے، اور اس سے پہلے تم یوسف کے معاملے میں کوتاہی کر چکے ہو۔ بھائی آپس میں مشورہ کرنے لگے۔ تو میں تو اس طرح سے بھی نہیں چاہتا کہ میرے والد مجھے اجازت نہ دیں یا اللہ ہی میرے حق میں کوئی فیصلہ کرے، اور وہ سب سے اچھا فیصلہ کرنے والا ہے۔ تم اپنے باپ کے پاس لوٹ کر جاؤ اور کہو اے ہمارے والد، آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے۔ ہم نے وہی بیان کیا جو ہمیں معلوم ہو سکا ہے، ہم کوئی غیب کی نگہبانی کرنے والے تو نہیں ہیں۔ تو دیکھیں اگلے بار ہم دیکھیں گے انشاءاللہ، آج ویڈیو لمبا ہو جائے گا تو اگلے بار ہم دیکھیں گے پھر یوسف علیہ السلام کے بھائی کے بارے میں اور قرآن کیا کہتا ہے، تو یوسف علیہ السلام کی اسٹریٹجی کیسی رہی۔ تو تب تک کے لیے سنتے رہیے، اسے لائک اور سبسکرائب کریں۔ تب تک کے لیے دعا میں خیال رکھیں۔ جزاک اللہ خیر۔